وہ بھی تھے، یعنی نعت لکھنے والے بھی تھے اور نعت پڑھنے والے بھی تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسان آج میں چاہتا ہوں کہ جو میری شان میں تم نعت لکھتے رہتے ہو میرے سامنے آج پڑھو۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا جس میں حضور علیہ السلام کی خاندانی شرافت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اے حبیب، آپ کو اللہ نے ایک ایسے عظیم خاندان میں پیدا فرمایا کہ جس خاندان کی نظیر اور مثال اس کائنات میں نہیں ہے۔ حضور آپ اللہ کے وہ پیارے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے قد خلقت کما تشاء، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لفظ کہا حضرت حسان نے کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں کہ گویا کہ آپ اللہ کے سامنے یہ عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے یوں بنا، مجھے یوں بنا، مجھے یوں بنا، اور اللہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو بنا رہا تھا۔ جب یہ الفاظ محبت بھرے، قربت بھرے، عشق بھرے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حضور نے سماعت فرمائے تو تحفۃً حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر عنایت فرمائی۔ دوستو، حضور کی چادر، حضور علیہ السلام کی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کثرت کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کی احادیث روایت کرنے والے ہیں۔ آپ نے صحیح بخاری کی حدیث حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور بیٹھتا تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں ہوں کہ آپ سے کچھ حاصل کروں اور آئندہ آنے والی قوم کو، نسل کو آپ کا پیغام پہنچاؤں، لیکن حضور حافظہ اتنا کمزور ہے کہ جیسے سن کر مجلس سے اٹھتا ہوں تو گھر جا کر بھول جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے وہ چادر مبارک اپنی کھولی اور اپنا خالی ہاتھ یوں بند فرمایا، دائنا ہاتھ، اور اس کے اندر رکھا، خالی ہاتھ یوں بند کیا، مٹھی بند کی اور اس چادر مبارک میں رکھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کو بند کرو، اس طرح لپیٹتے ہیں چادر کو، فرمایا اس طرح لپیٹ دو۔ حضرت انس نے لپیٹ دی، حضور علیہ السلام نے ہاتھ کھول کر اندر سے باہر نکال دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب اس کو اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگا کر اس چادر کو کھول دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی، فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اس دن کے بعد میں نے جس کی جو بات سنی، حضور کی تو کبھی بھولا ہی نہیں، لیکن جو بھی چیز میری سماعت سے ٹکرا جاتی، آنکھوں سے دیکھ لیتا، کبھی میں نے زندگی بھر نہیں بھولا۔ وہ چادر، وہ کسی شاعر نے فرمایا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ زمانہ دیکھ رہا تھا کہ یہ خالی ہے، لیکن دنیا کے بڑے بڑے طبیب بھی ایسی دوا نہیں دے سکتے تھے جو اس خالی ہاتھ نے دے دی۔ تو دوستو، آپ نے خوشی میں اپنی وہ کملی، وہ کپڑا مبارک، وہ چادر مبارک حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی۔ حضور کی ثنا خوانی تو بہت بڑا عظیم مقام ہے دوستو، یہ ایک راز ہے آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور کی عظمت بیان کرنا اس کی کوئی وسانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بدبخت نے ہمارے ملک پاکستان میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ میں سردار کی معنی میں لے رہا ہوں، سید نہیں تھی آپ، ان کے بارے میں ان کی بے ادبی اور گستاخی کی۔ اس پر اس عاجز نے اس کو جواب دیا، 1 گھنٹے کا خطاب تقریباً دیا۔ کتنے کا؟ 1 گھنٹے کا۔ جو مرتبہ حضور کا ہے کہ اماں عائشہ کا وہ مقام ہے؟ نہیں، اماں عائشہ کو جو مقام ہے وہ میرے حضور کے طلبوں کا صدقہ ہے، کائنات میں جس کو جو ملا۔ دوستو، اسی رات میں جا کر گھر جا کر سو گیا، اسی ایک رات میں
نہیں بھی تو 10 مرتبہ میری آنکھ کھلی ہوگی. جب بھی آنکھ لگتی تو میں خود کو اس حالت میں دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر فوجی وردی میں ہتھیار اٹھا کر میں چوکیداری کر رہا ہوں. یہ خواب بیان کرنا یہ کوئی میری کرامت نہیں ہے، یہ میں آپ کو حضور کی عطا بتا رہا ہوں کہ جب ان کے خاندان کی آپ عزت کے لیے زبان کھولتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، جب اس عظیم ہستی کے پاس ان کے اہل بیت اطہار کی عزت و شرف کو بیان کرنے والے کی عزت اتنی ہے کہ وہ گویا پہرے داری پر اس شخص کو منتخب فرما لے کہ جو ان کے خاندان کے لیے زبان کھولتا ہے. اے دوستو، جس نے ساری زندگی حضور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کی ہوگی، وہ شخص حضور کو کتنا پیارا ہوگا. اس کا پیار کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ ایک فطری سا ویسے بھی عمل ہے، ہر شخص کو بھی اپنا تعریف کرنے والا پسند ہوتا ہے. تو دوستو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ شخص کیا ہوگا کہ جس نے ساری زندگی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی ہو. دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، اذا سألک، جب آپ سے سوال کرے، آپ سے انی، میرے بارے میں. کون؟ میرے بندے. اذا سألک عبادی، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، وہ کیا سوال کریں گے کہ یا اللہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے، وہ کہاں بستا ہے، وہ کہاں ملے گا. اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. جو دنیا کے ہر طرح کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، کسی کو پتا چل جائے کہ بھئی یہ اللہ کا ولی ہے تو ہم بھاگے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے اولاد کے لیے دعا کروائیں گے، اپنے خاندان کے لیے کرائیں گے، اتنا مال و ملکیت مل جائے ہم اس کے لیے دعا کرائیں گے. حضور نے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا میرے حبیب، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں گے تو انی، میرے بارے میں ہی کریں گے کہ ہمارا رب کہاں ہے، وہ ہمیں کس حال میں ملے گا، کہاں ملے گا. تو فإنی قریب، اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دو کہ میں تو انتہائی قریب ہوں. کتنا قریب؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں کیا ہوں؟ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب. تو پھر دوری کہاں ہے؟ پھر دور کون ہے؟ دور ہم ہیں. دور کون ہے؟ ہم ہیں. اللہ کی طرف سے جو ہماری طرف کا سفر ہے وہ بالکل ختم، اس میں کوئی دوری نہیں ہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہے. لیکن جو ہماری طرف سے اللہ کی طرف کا سفر ہے اس میں ہزاروں کروڑوں میل کی مسافت ہے کہ ہم اپنے عقلی شعوری طور پر اللہ کی ذات سے بہت دور ہیں. یہ دوریاں قربت پہ کیسے بدلتی ہیں؟ ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، وہ آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا کچھ جمع فرمایا، کیا جمع کیا؟ پوچھ تو رہے ہو قیامت کا کہ وہ کب آئے گی، لیکن تم نے کیا کیا ہے، تیاری کیا ہے تمہاری قیامت کے لیے؟ کیا سنا نہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ جب زمین خوب تھر تھراتی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکالے گا، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اللہ نے فرمایا قیام پھر اس دن یہ زبان سے بولے گی کہ جو ہم نے کیا اس کے ساتھ. اللہ نے حضور نے فرمایا یہ نہیں سنا آپ نے،
القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، وہ دل دہلا دینے والی، وما ادراک مل قارعہ، تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن انسان ایک پتنگوں کی طرح، یہ جو لائٹ پر آ کر جو پتنگ مر جاتے ہیں، جو کیڑے مر جاتے ہیں اور بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا اس طرح بکھرے ہوئے انسان پڑے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس دن پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے ہوں گے۔ اون کو دیکھا جب اس کو دھنکتے ہیں، مارتے ہیں، تو وہ کس طرح باریک باریک ذروں میں ہو کر اڑتی ہے، خدا فرماتا وہ اس طرح اڑے گی۔ حضور نے فرمایا یہ سب کچھ تم نے سن رکھا ہے، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اب اس صحابی کا جو جواب ہے، یہ دوستو یہ جواب انسانی زندگی اور فلسفے کا نچوڑ ہے۔ صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت نہ کر سکا کہ 24 گھنٹے تیری عبادت، اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، ایسا بھی نہ ہو سکا۔ فرائض پورے کرتا تھا، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ صحابی فرض پورے نہیں کرتے، لیکن ان پر بھی میں تکیہ نہیں کر سکتا کہ یہ کام کیا ہے لہذا میں پار ہو جاؤں گا۔ اس چیز پر کوئی تکیہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس عبادت پر۔ عبادت کس پر بھروسہ ہے؟ عرض کیا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، حضور میری محبت ہے آپ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مسکراتا ہوا چہرہ یار نہیں دیکھا تھا پہلے۔ کہ صحابی نے کیا عرض کیا؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ عبادتیں تو ہیں، وہ صحابی کا جو عابد نہ ہو، جو زاہد نہ ہو، جو متقی نہ ہو، جو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ بندہ ہے، عبادت کے کس گوشے میں کمی رہ گئی ہوگی اس کے؟ یہ تو ان کی عاجزی ہے کہ وہ عبادت کر کے بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا، لیکن وہ اس عبادت پر تکیہ نہیں کرتے۔ تکیہ کس چیز پر کیا انہوں نے؟ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، یاد رکھو کہ جس نے جس کے ساتھ محبت کی، قیامت والے دن وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس صحابی نے اپنی زندگی کا، اپنے بھروسے کا جو راز کھولا، اور جس کو آقا مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، وہ یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، تمام مسلمان 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ سال میں 1 مرتبہ صحت مند ہے تو روزے رکھیں، 1 مرتبہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دیں، زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت ہے تو حج کریں۔ یہ تمام حقوق العباد کا خیال رکھیں، یہ ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ان پر تکیہ نہیں کرنا۔ یہ قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، نہ قبول ہو یہ کوئی پتہ نہیں۔ 6000 سال تک شیطان نے اللہ کی عبادت کی، روئے زمین کا چپا چپا ایسا نہیں جو چھوڑ دیا ہو اس نے جس پر سجدہ نہ کیا ہو، لیکن آج کیا ہے؟ اس کو لوگ ملعون کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ملعون کہتے ہیں۔ اور جو عشق الہی کے اندر ڈوب کر، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا ایک حکم بھول گئے نا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں مانا معاذ اللہ۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن گئے نا۔ قرآن کہتا ہے گئے نا، قرآن خود کہتا ہے گئے۔ ایک حکم اس نے بھی نہیں مانا تھا،
اس کو فرمایا فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، میں قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام میرے ماننے والوں کی لعنت، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی۔ لیکن کیا تھا، اس شیطان نے آ کر کہا کہ اگر یہ تم دانا کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں اللہ کی قربت میں رہو گے۔ جب قربت الہی کا سنا تو قربت الہی کی لذت میں حکم الہی بھول گیا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ قرآن کہتا ہے، اور میرا رب کیا فرماتا ہے، لم نجد له عزما۔ لوگوں یہ نہ کہنا میرے آدم نے خطا کی ہے، فرمایا خطا کا ارادہ نہیں تھا، اور اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھول گیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم نے بھول کی، فرمایا کام تو کیا دماغ میں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جو ارادہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر دوں، وہ ارادہ قربت الہی کا تھا، محبت الہی کا تھا۔ تو دوستو پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ جس چیز پر تکیہ کرنا ہے وہ محبت رسول ہے، جو قابل اعتبار چیز ہے، اور جتنے بھی انسان کی ذات پر پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ پردے آپ کی اور ہمارے سامنے ہیں، بہت زیادہ دقیق گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اتنے پردے ہیں ہماری ذات پر۔ خدا کو کوئی پردہ ڈھانپ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی پردہ ڈھانپ سکتا ہے؟ وہ ذات کیا ایسی ہے کہ جس کو پردہ کوئی ڈھانپ دے؟ پردوں نے کس کو ڈھانپا ہوا ہے؟ وہ ہماری ذات کو ڈھانپا ہوا ہے، پردوں نے ہماری ذات کو ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ دیکھو اتنا قرب پا کر بھی وہ قرب پردے دور کیوں نہیں کرتا؟ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ حضور کی قربت میں جاؤ تو پردے اٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے لوگ تو لوگوں کے پردے اٹھ جاتے تھے، اور اللہ تو کہہ رہے میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، تو قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے اٹھا دیتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ قربت خدا موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے پردہ کیوں نہیں اٹھتا؟ اذان ہو لے تو سوال سمجھ میں آیا دوستو؟ اس پر ساری زندگی ریسرچ کرتے رہیں نا آپ، زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا جواب کامل نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہ اتنا بڑا سوال آپ کے سامنے رکھا ہے، اور نچوڑ ہے پوری انسانی زندگی کا، اسلام کا، شریعت کا، طریقت کا، روحانیت کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمندر کے کناروں پر کھڑے ہو کر وہیل مچھلی پکڑنا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسے نہیں پکڑی جاتی، ایسے مچھلی ہاتھ نہیں آتی۔ حضور کی قربت میں جاتے ہیں تو پردے اٹھتے ہیں۔ اس کی ایک مشہور حدیث سنا کر وقت بھی ہوا چاہتا ہے، لیکن آج اس کا دل چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا دوست؟ ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جا کر اعلان کرتے ہیں، یہ حدیث میں پہلے بھی آپ دوستوں کے سامنے یہ گوش گزار کر چکا ہوں، جا کر مدینے کی گلیوں میں کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو کوئی جواب نہیں دیا، صحابہ نے پکڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔
حل المشکلات کی بارگاہ میں. حضور نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا تمہیں، یہ کون سی بولی بول رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ بڑے سچے پکے لوگ تھے، خدا کی قسم. جب ہم دیکھتے ہیں اپنی ذات کو، تھوڑی کیفیت بھی بدلتی تو منافقت کا شبہ کرتے. ہماری نمازیں چلی جائیں، دین چلا جائے، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، خود کے لیے یہ دماغ میں بھی نہیں آتا کہیں ہم بھی تو منافق تو نہیں. پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے. عرض کی حضور حنظلہ منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ عرض کی آقا جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، ہر چیز کو بغیر حجاب کے دیکھ رہا تھا. یہاں سے گھر گیا ہوں تو وہ ساری چیزیں نظروں سے اوجھل ہو گئی. حضور نے فرمایا حنظلہ یہ منافقت نہیں ہے، وہ میری بارگاہ میں بیٹھا تھا، میری نظر کا کمال تھا کہ ہر حجاب تیری ذات سے اٹھ گیا تھا. اب گھر گئے ہو تو آپ کو یہ جسمانی دوری ہو گئی ہے، تب حجاب آ گئے ہیں. دوستو نحن اقرب الیہ من حبل الورید والا رب تو گھر پر بھی ہے یا نہیں ہے نا؟ پردے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ وہ اس ذات کا یہ کام نہیں ڈائریکٹ وہ پردے اٹھائے، اس کا یہ سبجیکٹ نہیں کہ وہ پردے اٹھائے. اس نے فرمایا تھرو چینل آؤ. پراپر چینل ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم کے تحت چل کر آؤ. پردے اٹھانے کے لیے میں نے رحمت للعالمین تمہارے پاس بھیجا. وہ ہستی ہے جو تمہاری ظلمتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ آپ لوگوں کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، ظلمتوں کے اندھیروں کے پردوں سے نکال کر إِلَى النُّورِ، وہ نور حق تک پہنچا دیں. آپ یہ ڈیوٹی آپ کی ہے. تو پردے اٹھانے کا جو کام ہے انسانی ظلمت، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھتے ہیں. اور وہ قیامت کے دن تک، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، نماز آپ کے پردے نہیں اٹھائے گی. بڑے پروسوق انداز میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ 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 روح زمین کے تختے پر کوئی شخص علمی سطح پر اس کو رد نہیں کر سکے گا. اتنا یقین جانو کہ نماز کا کام پردے اٹھانا نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی نظر پردے اٹھاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پردے اٹھاتی ہوتی تو وہ منافق لوگ کیوں نماز پڑھ کے بھی منافق رہ جاتے؟ نماز پڑھ رہے تھے لیکن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نہیں اٹھایا تھا، تو وہ نماز ابھی منافقت بن کر اس دنیا سے چلے گئے. لیکن جس نماز پر نگرانی تھی نا میرے حبیب کی نگاہ کی، ان کی محبت کی، ان کے ادب کی، تو دوستو وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی بنے. اور وہ بظاہر دور بھی تھے پھر بھی وہ ویسے کرنی بن گئے. لیکن کیا نظر تھی. اور قیامت کے دن تک جن کو بھی یہ پردے اٹھے، میں یہ نہیں کہتا آپ نمازی نہیں بن سکتے، بن سکتے. آپ تہجد گزار نہیں بن سکتے، بن سکتے. ایسا نہیں آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے کہ میں تو ماشاءاللہ پیدائشی ہر مہینے ہر ہفتے عمرہ کرتا ہوں. کر سکتے ہیں آپ حج کر سکتے ہیں. لیکن انسانی ظلمتوں سے آپ نہیں نکل سکتے جب تک کوئی رہبر کامل آپ کو نہیں ملتا. اس پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی، اس پر کام کیا جا چکا، اور تمام اولیاء امت، تمام عرفاء امت، تمام فخر الدین رازی جیسے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک کسی کامل کی صحبت اختیار نہیں کی جا سکتی انسانی ظلمت سے انسان نہیں نکل سکتا. تو دوستو جس فقیر کی ہم یہاں جمع ہیں اصالِ ثواب کے لیے، یہ وہ تراشیدہ ہیرا تھا. وہ حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں کے ہاتھوں کا تراشیدہ ہیرا تھا کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رسول
اور ادب اور محبت مرشد کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور یہ نایاب چیزیں ہوتی ہیں. یہ وفا جو ہے، یہ محبت ہے، یہ بڑی نایاب چیز ہوتی ہے. اور یہ وہی رنگ پکڑتی ہے، جگہ پکڑتی ہے جہاں ادب اور محبت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے. اور وہ ثنا خان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی ثنا خانی کی دولت عطا فرمائی. اللہ کرے کہ یہ ثنا خانی کی دولت آپ قیامت تک آپ کی نسل میں چلتی رہے، اور اللہ کی اور اس کے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو. اور ہم سب کو جو محبت والا، عشق والا، درد والا راستہ وہ اپنائے ہوئے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا عشق عطا فرمائے، اولیاء کاملین کی صحبت نصیب فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی بشری ظلمات کے پردے ہماری ذات پر چھائے ہوئے ہیں، اللہ ان کو دور فرما کر نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی لذت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام دوست ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو اللہ احد، اول آخر درود پاک پڑھیں اور دعا مانگی جاتی ہے.